السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد. آواز برابر آ رہی ہے؟ برادران اسلام اور خواتین اسلام، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ آپ کے خطیب صاحب کی ذرا نوازی ہے مولانا طارق رشید صاحب کی کہ انہوں نے دعوت دی اور اس بات کا حکم فرمایا کہ کچھ دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا جائے، تو میں آپ حضرات کا مشکور ہوں اور مولانا کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہ عزت افزائی فرمائی. میں نے مولانا سے عرض کیا کہ کسی خاص عنوان کو اختیار کیا جائے، تو مشورے سے یہی ہوا کہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے تو رمضان المبارک کی مناسبت سے کچھ بات ہو جائے. اس کو ہمارے یہاں استقبال ماہ رمضان بھی کہتے ہیں. رمضان کے مہینے سے پہلے اس کو خوش آمدید کہنا، اس کو ویلکم کہنا، اس کے لیے پریپریشن کرنا. اور یہ اس لیے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک مرتبہ فرمایا ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موضوع پر بیان فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری دن، اور فرمایا کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت ہی بڑا مہینہ سایہ فگن ہو گیا. اب اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے جب بادل چھا جاتے ہیں اور گمان غالب ہوتا ہے کہ اب بارش ہوگی، تو گویا رحمان رمضان کے مبارک مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کو گھنے بادلوں سے تشبیہ دی ہے کہ اب باران رحمت کا وقت آ گیا ہے، رحمت کی بارش برسے گی، اب تعالیٰ کی عنایتوں کی بارش برسے گی. اور ظاہر ہے کہ جب وقت قریب ہو گیا ہے تو سایہ فگن ہو گیا ہے، اس کا سایہ تم پر چھا گیا ہے. کیونکہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے جو اس امت کو دی گئی. اللہ پاک ہمارے بھی خالق ہیں اور دنوں اور سالوں اور مہینوں کے بھی خالق ہیں. دن انہوں نے مقرر کیے، مہینے انہوں نے مقرر کیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے پہلے سے. یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے مقرر فرما دیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم بھی بنائے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کو تک منع فرما دیا گیا خاص طور پر. ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے، یعنی یہ بھی دین سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو یہ مہینے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور مہینوں اور دنوں میں منحوس کوئی نہیں. فضیلت میں تفاوت ہے، فرق ہے، کوئی کم فضیلت والا، کوئی زیادہ فضیلت والا. سعد و نحس کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ فضیلت اور افضلیت کی ترتیب ہے.
جیسے انبیاء علیہ السلام میں سب مرتبے والے ہیں، لیکن مرتبے میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. ناقص کوئی نہیں، گھٹیا کوئی نہیں، لیکن ان میں بڑے مرتبے والے اور ان سے بڑے مرتبے والے الگ ہوتے ہیں. دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھنے کو اسلام نے منع کیا ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن مسعود ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں مہینہ مسعود ہے. البتہ جب انسانوں کی پاداش میں، گناہوں کی پاداش میں، ان کی غلطیاں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ان کے لیے ہو جائے، وہ ان کے لیے منحوس ہو جاتا ہے، وہ ان کے لیے منحوس ہوتا ہے. جیسے اللہ پاک نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر منحوس دنوں میں عذاب مسلط کر دیا. فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم ان کو ذلت کا عذاب سکھانا چاہتے تھے، اس لیے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا. تو وہ ان کے عملوں کی وجہ سے حق تعالیٰ کے آواز زیادہ گونج رہی ہے، عملوں کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے ان کا جب عذاب کا فیصلہ فرمایا تو وہ منحوس ہو گیا. دوستو، آدمی کو منحوس یا مسعود اس کے اعمال ہی بناتے ہیں. اعمال وہ آدمی کو منحوس بناتے ہیں یا اعمال اس کو مسعود بناتے ہیں. اس واسطے کہ انسان کی سعادت کا اور شقاوت کا جو تعلق ہے وہ اعمال سے ہی ہے، ایمان سے اور اعمال سے. ایمان اصل میں دل کا عمل ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے چیز. 4 لفظ قرآن پاک میں بہت بولے جاتے ہیں، دھیان میں رکھنا. ایک سعادت کا لفظ اور ایک شقاوت کا لفظ، اور ایک ہدایت کا لفظ اور ایک ضلالت کا لفظ. تو ہدایت اور ضلالت کا لفظ دنیا کے اعتبار سے اپلائی ہوتا ہے بندے پر، سعادت اور شقاوت کا لفظ آخرت کے اعتبار سے اپلائی ہوتا ہے. جس کو اس دنیا میں ہدایت ملے گی، آخرت میں اس کو سعادت ملے گی. جس کو اس دنیا میں ضلالت ملے گی، گمراہی پر رہے گا، آخرت میں وہ شقاوت میں جائے گا. فمنہم شقی و سعید. جب لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو 2 ہی قسم کے ہوں گے. دنیا میں تو بے شمار قسموں کے لوگ ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، طبقاتی فرق بھی ہے، لسانی زبانی فرق بھی ہے، نسلوں کا فرق بھی ہے، علاقوں کا فرق بھی ہے، وطنوں کا فرق بھی ہے. مگر یہ فرق اللہ کے یہاں معتبر نہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک میل اور ایک فیمیل سے ہم نے تم سب کو پھیلایا ہوا ہے. سارے کلکم من آدم، سارے بنی آدم میں سے، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے. اس لیے بنی آدم میں تواضع ہونا چاہیے. تو یہ تقسیم نہیں ہوگی، مگر ایک تقسیم ضرور ہوگی اللہ کے پاس. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسعود نیک بخت قرار دیے جائیں گے، کچھ نصیب قرار دیے جائیں گے، اور کچھ لوگ بدبخت اور منحوس قرار دیے جائیں گے. نیک نصیبوں کا انجام الگ ہے، بد نصیبوں کا انجام الگ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. جن کو منحوس قرار دیا جائے گا آخرت میں تو وہ جہنم میں ہوں گے، اور وہ گدھوں کی طرح چیخیں گے اور چنگھاڑیں گے. شہیق گدھے کے چنگاڑ کو کہتے ہیں، گدھا جب بھینس جو کرتا ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جن کو مسعود قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہوں گے خالدین. تو دنیا میں جو ہدایت پر ہوتا ہے وہ آخرت میں سعادت پاتا ہے، اسی کو فلاح بھی کہتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہ وہاں فلاح پانے والے ہیں، کامیابی والے ہیں. فلاح جو ہے میرے بزرگوں، ایک ہمارے کانسیپٹ میں ہے اور ایک اس قرآن کی زبان کے کانسیپٹ میں ہے. اسلام کے یہاں، اللہ کے یہاں ہے. فلاح کا ترجمہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کے جو شارح ہیں، مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے خطیب بغدادی کی، اس کے شارح ہیں ملا علی قاری. ان کی کتاب کا نام ہے مرقات. اس میں انہوں نے فلاح کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ غنى لا فقر بعدہ، ایسا غنا جس کے بعد میں محتاجی نہ آئے کبھی. عز لا ذل بعدہ، ایسی عزت بندے کو ملے اس کے بعد میں ذلت نہ آئے کبھی.
بقاء لا فنا بعدہ، ایسا بقا، ایسی ہمیشگی کہ اس کے بعد میں فنا نہ آئے، یعنی حیات لا موت بعدہ، ایسی زندگی جس کے بعد میں موت نہ آئے، اس کو فلاح کہتا ہے اسلام۔ ہمارے یہاں فلاح کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھی تعلیم ہو گئی اور اس کے ساتھ جو ہے ڈگری اچھی مل گئی، پھر نوکری اچھی مل گئی، پھر اس کے بعد شادی وقت پہ ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر ایک مکان بن گیا ذاتی، پھر گاڑی وڑی کی سہولت ہو گئی، بچے ہو گئے تو بچوں کی شادیاں ہو گئی، ان کی تعلیم ہو گئی، وہ سیٹل ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاح ہو گئی، اور جب مر گیا تو کہاں سے فلاح؟ اس کے بعد تو اسٹارٹ ہوگی لائف، زندگی شروع ہو گئی۔ اب جو تعلیم ہوئی تھی وہ وہاں نہیں چلتی، جو مکان بنایا تھا وہ وہاں نہیں چلتا، جو گاڑیاں خریدی تھی وہ وہاں نہیں چلتی، جو بینک بیلنس کیا وہ وہاں نہیں چلتا، جو بیوی بچے پیدا کیے وہ وہاں نہیں چلتے، کہاں کی فلاح؟ اس لیے فلاح کا یہ تصور نہیں ہے اسلام میں، جو تصور انسانوں کے پاس ہے۔ اس لیے دین کا علم جب تک اللہ کے علم سے وابستہ کر کے نہیں لیا جائے گا دماغ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علم سے وابستہ کر کے نہیں لیا جائے گا، دین کا فہم کھلتا ہی نہیں بندے پر۔ علم نفسی کو ختم کرنا کہتے ہیں اس کو، صوفیہ کہتے ہیں اپنے علم نفسی کو ختم کرنا اور علم الہی کو لینا، علم نبوی کو لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دنیا میں ہدایت ملتی ہے تو آخرت میں سعادت و فلاح ملتی ہے، جب دنیا میں کوئی ضلال پر رہتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو پھر آخرت میں وہ شقی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں تو ہیں، شقاوت اور سعادت، اس کے علاوہ اور کوئی قسم وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس لیے انسانوں کی سعادت اور شقاوت کا تعلق ان کے ایمان اور اعمال سے جڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے انسانوں کے اعمال منحوس یا مسعود بناتے ہیں۔ اس پر میرے ذہن میں آ گئی تھی وہ بات، تو میں نے عرض کر دی۔ اور بقیہ یہ ہے کہ دن اور وقت اور مہینہ یہ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے یہ تصور تھا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ بڑا منحوس مہینہ آ گیا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کے ساتھ مظفر لگا دیا، سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ مظفر کے معنی کامیابی کے، یہ ناکامی کا نہیں۔ فرمایا لا فخر، سفر کوئی چیز نہیں، ولا طیرہ ولا عامہ۔ الو کا بولنا، بعض لوگ سمجھ رہے ہیں الو نے اگر پکار دیا اپنے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں، ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر الو نے گھر پہ پکار دیا تو منحوس ہو جاتا ہے، گھر ویران ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین میں بھی تھا یہ تصور، تو اس کو منع کیا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں لوگوں میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ الو جب پکارتا ہے تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اصل میں الو کو ویران جگہ پسند، جب گھر ویران ہوتا ہے تو الو آگے بڑھ جاتا ہے۔ الو جو ہے ویران جگہ کو پسند کرنے والی مخلوق ہے، ایسا پرندہ ہے وہ، تو وہ پکارنے پر ویران نہیں ہوا، ویران ہونے پر وہ آگے بیٹھ گیا، پھر جب وہ بیٹھتا ہے تو پکارتا ہے۔ تو منحوس نہیں ہے نہ دن نہ مہینہ، البتہ فضیلت ہے، اور دنوں کے مقابلے میں جمعہ کو فضیلت ہے، اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان کو فضیلت ہے، اور جگہوں کے مقابلے میں حرمین کو فضیلت ہے، جگہوں کی فضیلت، عام جگہوں کے مقابلے میں مساجد کو فضیلت ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہے۔ مسلمان کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے، وہ زیادہ ریلیکس ہوتا ہے مسجد میں۔ آپ آ کے بیٹھ کے دیکھیے، خالی بھی بیٹھ جائے کیجیے، آپ کو ایک سکون ملے گا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چلو یار طبیعت نہیں لگ رہی، گھوم کے آتے ہیں، ذرا شاپنگ کر کے آتے ہیں مارکیٹ میں، اس میں اور ٹینشن لے کے آتے ہیں چاپ۔ شر البقاع الاسواق، بازار جو ہے وہ بدترین جگہ ہے، جہاں یہ عبادت کی جگہ ہے اکثر، وہ غفلت کی جگہ ہے، معصیت کی جگہ ہے اکثر۔ تو جہاں عبادت ہوگی وہ اچھی جگہ ہوگی، جہاں غفلت و معصیت ہوگی وہ بری جگہ ہوگی۔ مسجد میں وقت گزارنا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور مسجد مسلمان کے لیے گھر کی طرح ہے۔ مسجد مسلمان کے لیے ایسی ہے جیسے پانی مچھلی کے لیے۔ مسجد سے بھاگنے کو منافق کا دل کرتا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ منافق مسجد میں ٹھہرنے کو پسند نہیں کرتا، جائے جلدی جلدی بس بھاگ گیا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار چلو چلتے ہیں۔ اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو مسجد میں زیادہ رہنے کی توفیق دیتا ہے۔
آپ اپنے گھر میں کس کو زیادہ ٹھہراتے ہیں؟ اپنے فرینڈ، اپنے دوست کو. جو آپ کا مخالف ہے، آپ اگر وہ کسی ضرورت سے آ بھی گیا تو آہستہ سے اس کو بائی بائی کر دیتے ہیں. ایک نواب صاحب تھے، ان کا ایک خادم تھا. جو نواب صاحب تھے رچ مین جو ہے وہ ذرا ایسے ہی تھے، غفلت میں اللہ کی بندگی نہیں کرتے، وہ بھی مسلمان. اور جو خادم تھا وہ بڑا نیک تھا. تو ایک دن بازار جا رہے تھے، خادم نے سامان ساتھ اٹھایا ہوا تھا، اذان ہو گئی. اس نے کہا میرے سردار، آپ بھی میرے سردار ہیں لیکن سب سے بڑے سردار وہ ہیں، ان کی کال آ گئی، میں نہیں کر سکتا. سامان اس نے مسجد کے باہر رکھا اور وہ جا اندر مسجد، میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کے آؤں گا. اب وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، پھر وہ بھی مسلمان تھے، کچھ بولا نہیں گیا ان سے، خاموش ہو گئے. لیکن وہ باہر بیٹھ گئے، مسجد میں نہیں آیا اندر نواب صاحب. یہ خادم اندر مسجد میں چلا گیا. اب وہ مسجد میں نماز پڑھ کے اور نمازوں میں لگ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا. حالانکہ نہیں چاہیے، فرض سے فارغ ہو کے آ جانا چاہیے، لیکن حال ہوتا ہے بعض لوگوں کا. تو جب وہ مسجد میں بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے پکارا کہ ارے کیا ہوا، نکلتا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے آنے نہیں دے رہے، باہر نکلنے نہیں دے رہے. نواب صاحب کو غصہ آ گیا، کون ہے وہ جو میرے نوکر کو، خادم کو آنے نہیں دے رہا باہر؟ کہنے لگا کہ جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا. تجھے اندر آنے کی جو توفیق نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا. وہ اس سے میرا دل لگا ہوا ہے. مسلمان کا دل مسجد میں لگتا ہے. رمضان میں مسجد کہتے بھری ہوئی رہتی ہے، مسجد میں لوگ ہوتے ہیں، عبادت انجام، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تعلیم کر رہا ہے، اور کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، خیرات کے کام ہو رہے ہیں، افطاری کرائی جا رہی ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو. یہ سب خیر کے کام، مزیدار کام. مسجد میں جی لگانا چاہیے اپنا. تو جگہوں میں فضیلت ہے، مہینوں میں فضیلت ہے، دنوں میں فضیلت ہے. تو اس میں ایک خاص اسپیشل فضیلت والا مہینہ آ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار رجب سے فرماتے تھے. ایک حدیث شریف ہے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ لکی آدمی ہی رمضان تک پہنچتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن ابھی نہیں، اور ابھی ہمارا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اپنا بھی بہت ٹائم میں دعا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ میاں دے دیجیے وہ بھی، کیونکہ شام ہو گئی تو صبح کا انتظار ضروری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے شام کے سورج کے ڈوبنے کو دیکھنے والے اس کے طلوع ہونے کو نہیں دیکھ پاتے، اور بہت سے سورج کے طلوع ہونے کو دیکھنے والے اس دن کے شام کے ڈوبنے کو نہیں دیکھ پاتے. اور ایک جنرل حساب جو لوگوں کا ایوریج نکالنے کا ایک ہوتا ہے نا طبقہ، وہ کہتا ہے کہ 7.5 لاکھ آدمی صبح ہونے کے بعد سے شام تک دنیا سے چلا جاتا ہے، ہر روز، ایوری ڈے. اور یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ کے بغیر ہے، ان جنرل جو سیٹ اپ اللہ میں آتا ہے. اور مغرب سے لے کے صبح ہونے تک 7.5 لاکھ آدمی جاتا ہے پوری دنیا میں. 15 لاکھ کا ایوریج ہے روزانہ کا لوگوں کے اپنی طبعی موت مرنے کا، اور 15 لاکھ سے زیادہ اس دنیا میں روز آتے ہیں. تبھی تو یہ دنیا جو ہے نا سب کے لیے کمفرٹیبل ہے، ایڈجسٹیبل ہے. ورنہ آپ لوگ آ ہی رہے ہیں اور جا نہیں رہے ہیں تو کیسے ہوگا وہ؟ تو 15 لاکھ چلے جاتے ہیں، 15 لاکھ آتے ہیں روز آنا. اور میرے دوستوں کتنی فکر کی بات ہے کہ کل کے 15 لاکھ میں کون ہے نہیں معلوم، پرسوں کے 15 لاکھ میں کون ہے نہیں معلوم. 1.5 ملین آدمی تو معمولی بات تو نہیں ہے روزانہ. اس لیے عمر جو ہے بہت قیمتی چیز ہے، اور وقت جو مل جائے بڑی یعنی فرصت کی غنیمت ہے. اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ غنیمت ہے کہ اس سے ہم آخرت بنا لیں اور سعادت بنا لیں. یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اعمال کے اعتبار سے اسپیشل ہے مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے. تو جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اس پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اسپیشل چیز بنا دیا، خاص چیز بنا دیا کمائی کا، کہ قرآن پاک کے مطابق زندگی کو تیار کر لیا جائے، قرآن پاک والے اعمال انجام دیے جائیں. یہ پریپریشن بھی کرتا ہے اور یہ خود اپنی ذات میں مقصود بھی ہے. جو آدمی رمضان کا وقت صحیح گزار لیتا ہے تو 11 مہینے بڑے اچھے گزرتے ہیں اور خود رمضان قیمتی ہو جاتا ہے.
اور جو رمضان کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر 11 مہینوں پر اس کے اثرات رہتے ہیں. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اولیاء کبار میں سے ہیں، شیخ احمد سرہندی، ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں بہت بڑے، اور پورے مسلمانوں میں آنے والی کمزوریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ حدیث شریف ہے، ان اللہ تعالیٰ لیبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایسے بندوں کو بھیجتا ہے جو دین کو تازہ کر دیتے، فریش کر دیتے. کمپیوٹر جب آپ کو ستاتا ہے تو ایک ریفریش کا بٹن ہوتا ہے، سیٹ اپ بالکل پھر صحیح ہو جاتا ہے. ریفریش کرنے کا کام ہوتا ہے کہ بہت امت میں غفلت، بدعات، رسومات، خرافات، غلط کانسیپٹ، مس انڈرسٹینڈنگ، غلط کانسیپشن، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مس کانسیپشن، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ پاک اپنے اولیاء کو جو قرآن و حدیث کے ماہر ہوتے ہیں یہ کام لیتے ہیں، پھر پوری دنیا میں صحیح دین پیش کر دیتے ہیں. تو یہ 1000 سال میں بھی ایک آتا ہے جس کے اثرات 1000 سال تک کام کرتے ہیں، تو اس کو الفسانی کہتے ہیں. تو وہ بزرگوں میں سے ہیں مجدد الفسانی، بہت بڑے آدمی ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ رمضان میں جو چیز لے لیتا ہے بندہ اپنی روحانیت کے اعتبار سے 11 مہینے تک اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اور رمضان میں جس چیز کو مس کر دیتا ہے 11 مہینے تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے میرے دوست. اور اللہ پاک نے روزے بھی رکھ دیے ہیں، تراویح بھی رکھ دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات اور اعمال خیر کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قد اضلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہے بہت بڑا مہینہ، اس کی عظمت اپنے دل میں لا لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب سنائی جائیں، اللہ کی باتیں جب سنائی جائیں، تو سب سے پہلا جو کام بولنے والے کو اور سننے والے کو کرنا ہے اس کی عظمت دل میں بٹھانا کہ وہ ایسا ہے، اگرچہ کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. اس کو کہتے ہیں تاثر لینا، تاثر لینے کی عادت ڈالنا. ارے یہ بات تو ہم کو معلوم ہے، یہ تو ہم نے سنی ہوئی ہے. جو بات سنی ہوئی ہے اسی کو تو سنایا جاتا ہے، جو بات آپ کو معلوم ہے اسی کو تو دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کی عظمت دل میں آئے. اذا تکرر پکا رہا، جب بار بار آتی ہے چیز تو بیٹھتی ہے دل میں. ہم کو معلوم نہیں اللہ بڑا ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے. پھر جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے. تو کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کو تو معلوم ہی اللہ بڑا ہے، پھر کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اور ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ بولتے ہیں اللہ بڑا ہے پہلے. کیونکہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہیں، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے. جو بھی چیز ہوگی، مٹی کی ہو، پتھر کی ہو، لکڑی کی ہو، کارپیٹ کے ٹائپ کی ہو، کپڑوں کی ہو، گاڑیاں ہو، مکانات ہو، دکانات ہو، خود آپ کی باڈی ہو، فزیکل اسٹرکچر پورا کا پورا، یہ سب 4 چیزوں کا ہی مجموعہ ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربع. تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پوری دنیا سے بننے والی چیزوں کی بڑائی دل میں سے نکال دینا ہوتا ہے. پھر گواہی حضور اللہ پاک کے الہ ہونے کی، پھر گواہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، پھر دعوت کامیابی کی، پھر دعوت نماز کی، پھر اللہ اکبر. اچھا اذان تو دے دی، نماز میں آ گئے، پھر اللہ اکبر. اقامت کہیں گے تو اللہ اکبر، نماز شروع کریں گے تو اللہ اکبر. اچھا ایک رکعت میں بولے، دوسری رکعت میں بھی وہی، قیام میں بولے پھر سجدے میں وہی، پھر سجدے سے اٹھ کے وہی، پھر سجدے سے اٹھتے وقت وہی ہے. فرائض میں بولے، نوافل میں وہی، نوافل سنتوں میں وہی ہے. ارے مغرب میں تو ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تھا، تو یہ دنشا میں کیا ضرورت نہیں اللہ اکبر کی نشا میں، یہ کیوں ہے؟ یہ جب اللہ بڑے ہیں تو ان کی بڑائی کا ذکر کرنا ہے، کام ہے وہ، جاب ہے وہ. جب بڑے ہیں بلکہ معلوم ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. تو ایسے ہی شہر العظیم، عظمت کی بات کا تاثر لینا. بہت لوگ یہ تبلیغ والے جب آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو بولتے یہ 6 نمبر سناتے رہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے. یہ فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہے. ان کو اس کے علاوہ کچھ آتے ہی نہیں بیچاروں. جو چیز معلوم ہے اسی کو بار بار سنایا جاتا ہے تاکہ اثر آ جائے دل میں، تاثر لے لیتے، تاثر لے لے دل اس. کیونکہ وہ اگر آگے کسی کے دل میں ہے تو پھر آگے نکل پڑتا آدمی. آگے نہیں جا رہا اس کا مطلب وہ چیز اندر بیٹھی نہیں جا کے، تو وہ تو بولنا ہی پڑے گا. اور پھر یہ کہ عوام کو جو کام کرنے کو کہا جاتا ہے نا دین کا، وہ بہت سیف ہونا پڑتا ہے، اس کا پروٹیکشن بہت کرنا پڑتا ہے. ایک ہے خواص کے کرنے کا کام اور ایک ہے عوام کے کرنے کا کام.
جو خواص کے ہیں ان کے لیے قرآن و حدیث کھلا ہوا ہے. قرآن آپ کے سامنے ہے, حدیث آپ کے سامنے ہے, آپ اسپیشل آدمی ہیں, آپ کو اسپیشلٹی ہے اس میں, لہٰذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ منہ کھولیں اس میں, جدھر آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہی رہو گے. لیکن جو پبلک ہے اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایسی باؤنڈری دیجیے کہ جو اس کے لیے گمراہی سے بچانے والی ہو, ورنہ تو وہ ادھر ادھر بہک جائے گی. وہ 6 نمبر بہت ہی لاجیکل ہے تبلیغ والوں کے لیے. آج پوری دنیا میں جو تبلیغ کا کام پھیلا ہے وہ اس کے اندر 2 اسپیشل ریزن ہیں. ایک یہ کہ اس میں سیاست نہیں ہے, پالیٹکس نہیں ہے. جب پالیٹکس نہیں ہے تو کوئی بھی دنیا بولتی ہے کہ بھائی پھرو جاؤ, کہیں بھی جاؤ. جب پالیٹکس ہی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کوئی پنچایت نہیں ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی کہ ہوتا کیا ہے اس میں, تو جس کسی نے رپورٹ دی وہ یہ کی کہ تبلیغ والے یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی کرتے ہیں, بیچ میں کی کرتے نہیں. تو لوگ بولے بھائی جب یہ ایسی بات ہے تو ہم کیوں کسی کو خامخواہ میں ڈسٹرب کر لہٰذا جاؤ. اور دوسری چیز مسائل کے اندر نہیں جانا ہے. اور تیسری چیز ایک اور ہے, 3 چیزیں ہو گئی. وہ ہے کہ ان کو جو لمیٹیشن دی گئی ہے کام کی, آپ کس لمٹ میں کام کریں, ایمان پر کریں, ایمان نماز پر کریں, محنت جناب علم پر کریں, اخلاق پر کریں, ذکر پر کریں, اخلاق پر کریں, اکرام اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنے پر کریں, دین کی محنت پر کریں. آپ اس سے جائیں نہیں باؤنڈری کے باہر. پبلک میں کیا جانے والے کام ہے ان کو بولے کہ قرآن حدیث بیان کرو. تو جب بھی کوئی آدمی محقق نہ ہو, اسکالر نہ ہو, باضابطہ ہو بھی, جب منہ کھولے گا قرآن و حدیث میں تو گڑبڑ کرے گا. یہ ضابطہ ہے اور یہ ہر فیلڈ کا ضابطہ ہے. میڈیسن کے اندر کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے, منہ کھولے گا تو کیا کرے گا, صحیح بولے گا. 1-2 ڈائجسٹ پڑھ کے اپنے پاس انڈیا کے اندر جو ہے نا اپنے گھر پہ لال بتی لگا لیتے کہ میں نے کلینک کھول دی. اپنے گھر پہ لال بتی لگا دیں گے تو علاج کرے گا, وہ نہیں کرے گا. جیسے ہر فیلڈ میں, اور قرآن و حدیث تو تمام موضوعات مضامین سے زیادہ بھاری چیز ہے اور زیادہ نازک چیز ہے, بہت زیادہ. کیونکہ دیکھنے میں قرآن پاک بہت سمپل انداز میں ہے, لیکن قیامت تک کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, سارے طبقات کے لیے, سارے مسائل کو حاوی ہے, سارے شعبوں پر حاوی ہے. اس میں بین الممالک تعلقات ہیں, اس میں پورے سیاسیات ہیں, اس میں معاشیات ہیں, اکانومی پوری ہے, اس میں اقتصادیات پورے ہیں, اس میں خرید و فروخت اور ڈیلنگ اور تجارت پوری ہے, اس میں شادی بیاہ نکاح طلاق جتنے آئلی مسائل ہیں وہ پورے ہیں, اس میں رائٹس پورے ہیں, اس میں والدین کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, بچوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, عبادات پورے ہیں, اس میں عقائد پورے ہیں, اس میں اور سمپل انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو نکال لو گے, ہر کوئی نکال لے گا. آپ یہ سمجھتے ہو, جس نے سمجھا تو غلط سمجھا. اس نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا کہ قرآن ہے کیا چیز, اس نے حدیث ہی کو نہیں سمجھا کہ حدیث ہے کیا چیز. وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. تو اسی لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر جماعت والے ایک خاص کام کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ تو اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اور فضائل اعمال کیا ہے, قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے. البتہ موضوعات اس کے اسپیسیفک ہے, مخصوص ہیں کہ ان موضوعات پر محنت کی جائے, ورنہ ہے اس میں سب قرآن اور حدیث ہی. اور مستند کتاب ہے بہت. فضائل اعمال مستند ترین کتاب ہے. اس کا لکھنے والا 40 سال بخاری پڑھایا ہوا ہے. بخاری شریف کا ترجمہ پڑھا ہوا نہیں ہے, وہ بخاری کا استاد 40 سال, اور وہ بھی عربک اسکالروں کو, ایسا نہیں کہ ویسوں کو مسجد میں جیسے درس ہو گیا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درس دے دیں. اسکالر بننے کے لیے جو بخاری پڑھائی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, وہ سب سے ٹاپ میں کسی کو دی جاتی ہے. وہ 40 سال پڑھا ہوا, اس کو اتنا ہی نہیں معلوم کون سی حدیث لکھنے کی, کون سی نہیں لکھنے کی, کون سی بات لکھنے کی, کون سی نہیں لکھنے کی. ہمارے پاس شریعہ بورڈ کا ایک ادارہ, وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شکاگو میں رن کرتے ہیں, بہت سے کام ہیں, اس میں ایک نشر و اشاعت بھی ہے. تو فضائل اعمال کے اوپر جو عام طور پر اس کی حدیثوں وغیرہ پہ جو لوگوں کو اشکالات ہیں اس پر ہم نے کام کیا ہوا ہے. اس کتاب کا نام ہے تصحیح الخیال فی احادیث تنقیح احادیث فضائل الاعمال. فضائل اعمال کی جو حدیثیں ہیں ان پر جو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اس کے بارے میں پورا فرق کیا ہے کہ کون سی حدیث کہاں ہے, کیا ہے. اس پر اصل میں ایک عربی میں کتاب آئی ہے, پھر اس کا ٹرانسلیشن ہم نے کروا کے پھر اس کو تباہ کرا دیا, چھپ گئی الحمدللہ تعالی. تو میں یہ اس پر عرض کرنے لگا کہ بار بار کسی چیز کا آنا یہ برا نہیں ہوتا, یہ تربیت سے متعلق چیز ہے. ایک ہے نالج اور ایک ہے ٹریننگ. نالج جو ہے وہ آپ کو ایک بات مرتبہ میں معلوم ہو جا سکتی ہے. ٹریننگ جو ہے, ایکسرسائز جو ہے وہ تو کنٹینیو ریپیٹنگ میں ہے. جو بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس کو آپ کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. تو تربیت جو ہوتی ہے وہ ہمارے انسان کو قرآن و حدیث پر اپلائی کرنا, اس کو تربیت کہتے ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو علم ہے وہ اپنی زندگی پر اپلائی کرنا یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کام ہے.
قرآن و حدیث کا علم الگ ہوتا. قرآن و حدیث کو انسانی لائف پر منطبق کرنا، اپلائی کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت نازک کام ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم بھی دیتے تھے، پھر اس کی تشریحات احادیث مبارکہ بھی دیتے تھے. میں ذرا شوگر پیشنٹ ہوں، اس کے اپنے پیر نہ پڑھ لیتا ہوں، سہولت ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے، تربیت فرماتے تھے. نفس انسانی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک ہے ہماری فطرت، نیچر جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر نفس پیدا ہوتا رہتا ہے. جیسے ہم بڑھتے رہتے ہیں تو نفس بھی بڑا ہوتا رہتا ہے. اس میں جو چیز ابلتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں عربی میں. اپنی اردو والی ہوا نہیں بلکہ عربی والی ہوا الگ ہوتی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو ہوا سے روکا. یعنی اس میں جو ابال آتا رہتا ہے، بوائلنگ ہوتی رہتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں کریٹ ہو کے باہر آتی رہتی ہیں، اس کو ہوا کہتے ہیں. وہ چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے. وہ کریٹ کی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمارے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. وہ بنائی گئی ہے اس بات پر کہ وہ مخالفت کرے قرآن پر چلنے کی، وہ مخالفت کرے حدیث پر چلنے کی. اور اس کو قرآن پاک میں اس انداز میں بیان کیا گیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے برائی کا. امارہ جو ہے عامر نہیں ہے، عامر خالی حکم کرنے والا. امارہ علامہ کے وزن پر ہے. تو بہت بڑا علامہ ہوتا ہے تو اس کو آپ بڑا عالم ہوتا ہے اسکالر، تو آپ اس کو عالم نہیں بولتے، علامہ بولتے. تو ایسے ہی خالی حکم نہیں دیتا، وہ امارہ ہے. جس چیز کو اس نے ٹارگٹ کر لیا وہ چلتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں آپ کو جب تک وہ کرا نہیں لیتا. نفس کی خصوصیت وہ ہے. آج جن کے اندر نفس پرستی آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے ہم سب میں ہی ہیں. بس جس کو دل لے لیا تو پھر وہ چیز چاہیے. اب وہ چیز 2 گھنٹے کی دودھ میں بھی ملتی ہے تو آگے جا رہا ہے. نہاری وہاں کی بڑی مزے کی، پائے وہاں کے بڑے مزے کی، فرنٹ کی وہاں کی بڑی مزے کی ہے، فش وہاں کی بڑی مزے کی ہے، چکن وہاں کی بڑی مزے کی ہے، گاڑی وہ ایسی ہے، کپڑا وہ ایسا ہے، مکان وہ ایسا ہے. جو چیز پکڑ لیتا ہے نا دماغ، چاہے مردوں کا چاہے عورتوں کا، وہ ان کے لیے ہیڈک ہو جاتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں. نفس کی طرف سے آنے والے وسوسوں میں اور شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں میں یہ ڈفرینٹ ہے. یہ صوفیہ جانتے ہیں اس بات کو، جو ماہر ہوتے ہیں انسانی علاج کے، جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں، مشائخ حقہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وارث ہوتے ہیں تربیت کی لین کے. علماء وارث ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی لین کے. دعات اور داعی وارث ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی لین کے. یہ سب کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کیے ہوئے ہیں. آپ کی شخصیت مبارکہ ایسی تھی کہ آپ سب کو ڈیل کرتے تھے. صحابہ کی تربیت ایسے فرمائی وہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلتے تھے، لیکن بعض والوں میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ سب کو لے کے چلے. کام بھی بہت بڑھ گیا. جب کام بڑھ جاتا ہے تو پھر ہر ایک شعبہ بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے بچپن کا قصہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا تھا ہر کجا ہنگامہ یا عالم ہوت رحمۃ اللہ عالمین ہمبوت، جو مسئلہ آپ کو پیش آیا وہ ڈاکٹر صاحب کا جاؤ، فیملی ڈاکٹر کے پاس. پیٹ کا درد ہو، ہڈیوں کا ہو، دماغ کا ہو، آنکھوں کا ہو، کانوں کا ہو، سب کا ہو. لیکن جہاں ابھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھ لیا کہ اب اسپیشلٹی اتنی الگ الگ ہو گئی ہے کہ جو خون کا اسپیشلسٹ ہے وہ نیرو میں نہیں جاتا، جو نیرو کا ہے وہ جہاں پیٹ میں نہیں جاتا، جو پیٹ کا ہے وہ چست میں نہیں جاتا، جو ہارٹ کا ہے وہ کڈنی میں نہیں جاتا، جو کڈنی کا ہے وہ لیور میں نہیں جاتا، حالانکہ دونوں بالکل پاس پاس ہیں. جو دماغ کا ہے وہ دوسری طرف میں، ہر ایک کا اسپیشلسٹ ہو گیا. تو ایسی امت میں کام کرنے کے اعتبار سے طبقات وجود میں آئے، وہ سارا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. تو صوفیہ نے یہ فرمایا جو کہ تربیت انسانی کے اور تزکیے کے ماہرین ہوتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے جو بات دل میں آتی ہے اور نفس کی طرف سے جو بات دل میں آتی ہے اس میں ڈفرینسز کیا کیا ہے. اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، یہ لکھا ہے کہ شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی بات ڈالی جا رہی ہے بری، وہ کنٹینیو نہیں رہے گی. آپ نے اس کو اگنور کیا، دوسری آ جائے گی. آپ نے اس کو اگنور کیا، تیسری آ جائے گی. آپ نے اس کو اگنور کیا، چوتھی آ جائے گی. شیطان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص برائی کریں، اس کو اس سے بحث ہے کہ آپ برائی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں. آپ اس کو اس سے بحث ہے. بچہ رونے لگتا ہے تو ایک کاغذ آپ نے سامنے رکھا، اس نے باہر سے اس کو مار دیا، آپ دوسرا ڈال دیتے ہیں، اس نے باہر سے مار دیا، آپ تیسرا ڈال دیتے ہیں، اس نے اس کو ہٹا دیا. آپ کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کسی خاص کھلونے سے کھیلے، آپ کو اس سے بحث ہے کہ وہ رونا بند کرے اور کھیلے.
تو شیطان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو برائی میں، غفلت میں ڈالنا، برائی میں ڈالنا. یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ کون سی برائی میں ڈالنا. اور اسی سے میں ایک اور بات کی طرف چلوں. نماز میں جو خیالات آتے ہیں، کبھی بھی خیال ہٹانے کی فکر نہیں کرنا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خیال ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بہت خشوع سے پڑھنا چاہیے. تبلیغ والے بہت کرتے ہیں کام، کیونکہ ان کو نماز کی حقیقت سیکھنے پر محنت کی جاتی ہے نا، مگر ان کو ڈیپ نہیں معلوم. تو کرتے یہ ہے کہ خیال آیا اس کو ہٹا دیا. بھائی وہاں تو بہت بڑا گھٹڑا ہے اس کے پاس، اس نے کہا اچھا تجھے یہ نہیں چاہیے یہ لے. وہ دوسرا خیال آ جاتا ہے. دوسرے کو آپ نے ہٹایا وہ تیسرا آ جاتا ہے. وہ تیسرے کو ہٹایا چوتھا آ جاتا ہے. نماز آپ کنٹینیو کیے ہوئے، نماز ختم ہو جاتی ہے، کام اس کا ہو گیا. اس کا مقصد تو آپ کو خیالات میں الجھانا تھا. یہ نہیں تھا کہ کسی خاص خیال میں الجھائے آپ کو. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ خیالات میں الجھیں. ایک میں نہیں تو دوسرے میں اس کے پاس کمی ہے کوئی. تو صوفیہ اس نزاکت کو سمجھتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ خیال ہٹانا بھی خیال میں ہی لگنا ہے. خیال ہٹانے میں لگنا، خیال میں ہی انوالو ہونا، بزی ہونا ہے. وہ علاج نہیں ہوتا اس کا. اسی وجہ سے ایسے آدمی کو کبھی خیالات سے نجات نہیں ملے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مصابیح اور خیالات کی مثال الیکٹرک کے ننگے وائر کی سی ہے. ننگا وائر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کور نہیں ہے پلاسٹک کا. نہ اس کو ہٹانے کے واسطے پکڑو، نہ پکڑنے کے واسطے پکڑو، شاٹ مارے گا دونوں صورتوں میں. وہ آپ وائر کو پکڑیں گے، اس کے اوپر پلاسٹک نہیں ہے، کور نہیں ہے، تو آپ اس کو ہٹا دو پکڑ کے، تو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا کہ آپ ہٹانے کے لیے پکڑے گئے نہیں، پھر بھی پکڑ لے گا وہ. اور پکڑنے کے لیے پکڑے گا تو پکڑے گا ہی وہ. تو خیالات جو ہوتے ہیں وہ تو اس کا علاج دوسرے طریقے پر ہوتا ہے. وہ ہر آدمی کا ڈفرینٹ ہے وہ. اسی لیے ہر ایک کا ایک مشیر ہونا ضروری ہوتا ہے تربیت کی لین میں. اس کے بغیر ہوتی نہیں تربیت. عادت اللہ یہ ہے کہ آدمی قرآن حدیث پر اپنے آپ کو لاتا نہیں کمپلیٹ جب تک اس کا کوئی معالج نہیں ہے، مشیر نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ ہے ڈیزیز، ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں. تو ذاتی معاملہ ہوتا ہے وہ. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو دور کرنے کی نیت سے بھی متوجہ رہو، اپنے کام میں رہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، یہ اصول ہے کہ نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. ہم کو خیال کی طرف متوجہ ہونے کی عادت ہے، اس لیے نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اگر نماز کی طرف توجہ کی عادت ڈالی جائے گی تو خیال کی طرف متوجہ نہیں ہوگا پھر. تو اس کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میں یہ ذکر کر رہا ہوں. اس سے پھر وہ خیالات شروع ہو جاتے ہیں. اور بھی تدبیریں ہیں اس کی بہت سی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کی طرف سے جو وساوس آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں مختص نہیں ہوتے، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. لیکن نفس کی خصوصیت یہ بتائی ہے صوفیہ نے کہ برائی کا جو خیال آ رہا ہے اگر کنٹینیو ایک ہی آ رہا ہے، اصرار کے ساتھ آ رہا ہے، فورس کے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں وہی ہونا وہی ہونا وہی ہونا، وہ نفسانیت ہے. کیونکہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے کہ آپ برائی کریں، اس کا مقصد ہے انجوائے کرنا. برائی میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے، انجوائے کو مقصود بنانا الگ چیز ہے. اور انجوائے اللہ سے غفلت کے بغیر کرنا چاہتا ہے نفس کی، اس میں آزاد ہو سکتا ہے. اس لیے نفس کا اصل کام شہوت اور غفلت ہے، خواہش کرنا اور غافل ہونا اللہ سے کہ بھائی میرے پر کوئی نہیں رہنا. وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اور یہ انسان جو نفس کی بات مانتا ہے وہ سب سے بدتر غلام ہوتا ہے. نفس کی غلامی سے بڑی کوئی غلامی نہیں. کافر کی غلامی اتنی بڑی نہیں، کسی یہودی کی غلامی اتنی بڑی نہیں. نفس کی غلامی اس سے بھی بڑی چیز. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، صوفیہ نے فرمایا. کیونکہ یہ آدمی کو جہنم میں لے جانے تک پیچھے رہتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہے. جمع شہید تم علینا، تم ہمارے ساتھ کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ ہاتھ پیروں کو کہے گا آدمی، تمہارے مدد کے لیے تو میں نے کیا تھا. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء. سارے اعضاء کہیں گے کیا کریں، اللہ پاک نے گویائی دے دی، ہم چھپا ہی نہیں سکتے اپنے اندر جو چیز فیڈ ہو گئی ہے اس کو. تو علاج جو نفس امارہ کا، نفس کا جو علاج ہوتا ہے یعنی قرآن اور حدیث کو اپلائی کرنا، یہ بہت مجاہدہ چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت. وہ سارے کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو کام ہوتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں میرے بزرگوں، یہ ہماری تربیت سے متعلق ہوتا ہے بہت سا. اس لیے فرمایا کہ شہر عظیم. اور یہ بات میں کس پر عرض کرنے لگا؟ اس پر عرض کرنے لگا کہ تربیت کے لیے کنٹینیو ہوتی ہے کوئی کام، اور اسی وجہ سے اس کا ایک سلیبس بنا ہوا ہوتا ہے.
اس لیے یہ اعتراض دل میں مت آؤ کہ تبلیغ والے 6 نمبر ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، ان کو کچھ اور کام آتا ہی نہیں. یہ تبلیغ والے ہمیشہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، یہ کسی اور کتاب کو نہیں پڑھتے. بھائی ان کا ایک کورس ہے وہ بنا ہوا کام کرنے کا. یہ تھوڑی کہ گھر میں بھی نہیں پڑھتے، یہ تھوڑی کہ دوسری کتاب کو منع کرتے ہیں. اور یہ کس پر عرض کیا؟ یہ بات میں نے اس پر عرض کی کہ جو چیز بڑی ہوگی اس کو بار بار سامنے لایا جائے گا. شہر عظیم قد اضل لکم شہر عظیم، بڑا مہینہ. جب بار بار سامنے لائی جا رہی ہے چیز تو اس کا تاثر لینا. ہاں بھائی اچھی بات ہے. اچھا میں تو غفلت میں تھا، میں سمجھ تو رہا تھا کہ رمضان بہت اہم ہے، مگر اتنا اہم ہے اندازہ نہیں تھا. سرکار کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ اور بھی زیادہ اہم ہے، اور بھی زیادہ اہم ہے. شہر المبارک، برکت والا مہینہ ہے. برکت کے لیے کوئی ایسا ورڈ جو ہے نا نہیں ہوتا جو برکت کی تشریح کرے. برکت ایک عجیب چیز ہے. ویسے اصل برکت کے لغوی معنی بڑھنے اور اضافہ ہونے کے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے، مگر یہ بڑھنا اور اضافہ کئی اعتبارات سے ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ برکت وہ ہے جو عمل میں ہو، کیونکہ سب سے قیمتی چیز انسان کا عمل ہوتا ہے، یا سب سے ورث چیز انسان کا عمل ہوتا ہے. مال قیمتی نہیں ہے، سونا چاندی ہیرا جویلری یہ قیمتی چیز نہیں ہے. عمل کے مقابلے میں عمل اس سے قیمتی ہوتا ہے، اور عمل ایکشن انسان کا. اور یہ انسین چیز ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا. آج تک بھی جو مذہب کو نہیں جانتے ان کو نہیں معلوم ہے کہ عمل میں کیا چیزیں رکھی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ایک عمل ہے، میں سن رہا ہوں ایک عمل ہے، میں بول رہا ہوں ایک عمل ہے، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں ایک عمل ہے، میں اللہ کے دین کی بات سن رہا ہوں ایک عمل ہے، میں کھانا کھاتا ہوں ایک عمل ہے. عمل میں ایسی کیا بات ہے، یہ تو ہو رہا ہے یہ سمجھ لیں. لیکن ہم کو یہ بات بتائی گئی اللہ پاک کی طرف سے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز یہی. اگر اس میں برکت ہو تو وہ اصل برکت ہے. کہ مال میں بھی برکت ہو جائے تو اور بات ہے. شہر المبارک، اس میں برکت یہ ہے کہ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نفل ادا کرنے پر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. عمل میں برکت فی شہر المبارک. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مہینہ عظیم اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات کسی کو مل گئی عبادت کے اعتبار سے، اس نے ضائع ہونے سے بچا لیا، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ کو سیو کر لیا اپنی عبادت کی. اور 1000 مہینے 80 سال کے ہوتے، 80 سال سے زیادہ پڑتا ہے ٹائم، صوفیہ نے فرمایا. اور 80 سال ہماری ایج ہوتی ہے ایوریج. اب یہ خوش نصیب ہے ہمارے بہاؤدین سلیم صاحب کے 85 میں چلے گئے ماشاء اللہ، اور برکت دے ان کو. لیکن سب تو نہیں جاتے 85 تک. ایک ایج ہی ہماری ہماری امتی مابین نہ سکتی ہے علاقہ بھائی. میری امت کی عمروں کا ایوریج حضور نے فرمایا کہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو خراج کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس سے پہلے ہی اس پر مر جاتے ہیں. یہ جو نظر آتے ہیں کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں ایوریج جو ہے نا وہ 85 ایئرس کا ہے. اگر کوئی طبی طور پر رہا تو ہے وہ، ورنہ عموماً رہتا نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ لوگ محققین نے یہ فرمایا کہ اگر آدمی بوڑھا ہو کہ ہی زیادہ مرنے والا ہوتا تو دنیا میں بوڑھے زیادہ ہوتے. دنیا میں بوڑھوں کا زیادہ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بڑھاپے کو پہنچنے والوں کی کوانٹٹی کم ہے، تبھی جا کے کم ہے بوڑھے، جوان زیادہ ہے. نہیں تو بڑھاپے میں زیادہ جانے والے ہوتے تو زیادہ بوڑھے ہوا کرتے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارا امتی مابین 60 علا 70، کوئی 30 میں، کوئی 35 میں، کوئی 40s میں، کوئی 50 اور کوئی 50s میں، کوئی 60s میں چلا جاتا ہے. ایک رات اگر کسی نے سیو کر لی رمضان کی، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، ایک عمر اس نے سیو کر لی. اور یہ ہمارے لیے اپرچونٹی اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت آخرت میں مرتبوں اور ثواب کے اعتبار سے دوسری امتوں کے مقابلے میں کم رہے، جبکہ دوسری امتوں کی عمریں بہت ہوئی. 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال عمریں ہوتی تھیں ان کی. اس زمانے میں مٹی کے مکان بنانے کا رواج تھا. ایک آدمی کو 4 مرتبہ مکان بنانا پڑتا تھا، 3 مرتبہ مکان بنانا پڑتا تھا اپنی لائف میں. نیا مکان بلڈ کرنا پڑتا تھا. 400 سال میں گر گیا پھر دوسرا بنانا پڑتا تھا، پھر 400 سال میں گر گیا پھر تیسرا بنانا پڑتا تھا. تب جا کے انہوں نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کیا تھا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو تراش کے مکان بنانے شروع کیے. اس کا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ عمر جو ہے نا وہ 1200 سے 1500 سال کا ایوریج تھا. مٹی کا مکان 4 مرتبہ 3 مرتبہ بلڈ کرنا پڑتا تھا. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں اس زمانے میں جو بہت عبادت گزار تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے. تو اب جو 1000 سال عبادت کرنے والا ہے
وہ پہنچے اللہ کے پاس، باہر اس کے پاس بھی اعمال کا ذخیرہ ہے. اب یہ حضور کی امت، یہ 60 سال میں نکل گیا، 55 سال میں نکل گیا، یہ اپنی جو اعمال لے کے جائے گا تو کیسا اس کا وہ ہوگا. تو آپ کی برکت سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے لیلۃ القدر کو ہم 1000 مہینے سے زیادہ رکھ دیتے ہیں. 10 بھی کسی کو مل گئے تو ہم کو اوورٹیک کر لیتے ہیں. خالی 10 راتوں میں، خالی 10 راتوں میں وہ لوگ اوورٹیک ہو جاتے، ہم اوورٹیک ہو جاتے. یہ ہمارے لیے اپرچونٹی. تو یہ اصل میں پورا مہینہ جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کا ہے کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پابندی سے جماعت سے ہو، فجر بھی ہو جائے. اگر یہ کام ہو گیا نا تو ٹوٹلی مس ہونے سے تو بچ جاتی لگتی شب قدر. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو عشاء جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو فجر جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو 2 نمازیں اگر جماعت سے ہو گئی رمضان کے مبارک مہینے میں تو کم بالکل مس ہو گئی رات، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن بائی چانس کسی کو قرآن اور پڑھنے کا موقع مل گیا، پوری رات جاگنے کا موقع مل گیا تو بہت بات. اس لیے پوری کوشش کرنا ہے، پورے مہینے کوشش کرنا ہے. شہر المبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ٹائم کیا ہوگا؟ اذان کتنے بجے ہے؟ وقت ہے 9:15 بجے. اور ابھی اچھا یہاں ہے، اچھا تھوڑا ہی رہ گیا پھر. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا. یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا تو اس کے الفاظ مبارک ہیں. روزے فرض ہیں میرے دوست، اسلام کے بنیادی پیلروں میں سے، بنیاد الاسلام علی 5 میں سے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے اس میں سے روزہ فرض ہے. جاب کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، روزہ لمبا ہو جانے کی وجہ سے ارے بھائی روزے نہیں رکھے جا رہے، مسلمان کا یہ کام نہیں. مجاہدہ کرو، قربانی کرو. ٹھیک ہے 15 گھنٹوں کا اگر روزہ آ رہا ہے تو کبھی 10-11 گھنٹوں کا بھی تو آیا ہوا ہے نا. جب نہیں بولے اللہ نے اس کا تھوڑا بھی کر دیا، وہ 10-11 گھنٹے کا بھی روزہ کر دیتے ہیں، 15 کا بھی کر دیں گے، پھر اگلے دنوں میں آ کے 17 کا بھی کر دیں گے. آہستہ آہستہ آپ جاؤ گے تو بڑھی جائے گا. اور مجاہدہ ہے، پوری دنیا کو کور کرتا ہے کیونکہ اسلام. اس لیے اگر ہمارے پاس تھوڑے دنوں کا روزہ آیا تھا تو دوسروں کو بھی تو چانس ملنا چاہیے نا تھوڑے گھنٹوں کا. اگر ہمارے پاس 60 روزے آئے تھے تو 60 روزوں کا ہم دوسروں کا لیے ہیں. اگر ہمارے پاس لانگ روزے آئیں گے تو دوسروں کو بھی لانگ روزوں کا ٹائم آنے والا ہے. تو مجاہدہ ہے یہ، کیونکہ ہمارا مذہب عالمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر لیں. ہمارے پاس شکاگو میں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ہم دسمبر میں روزہ رکھیں گے، بس ہمارا رمضان دسمبر ہے. یہ انہوں نے شمسی مہینے سے اپنا رمضان بنایا ہوا ہے. اللہ کا رمضان رمضان ہے، آپ کا بنایا ہوا رمضان رمضان نہیں ہوتا. اور اللہ کا رمضان وہ چاند سے بنتا ہے، اس لیے آپ نہیں بنا سکتے اپنی طرف سے، اس لیے وہ پرابلم ہے. وہ امت پابند ہے اسی کے چاند کو بیس بنائے گی. اس کا بھی ایک حساب کتاب ہے باضابطہ. تو وہ روزے ہیں جس کو رکھنا ہے، وہ فرض سمجھنا ہے اور خوشی خوشی سے رکھنا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کو یہ خاص دی گئی، تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی. اور جب تم سے پہلے لوگ جو حضور کی امت نہیں ہے انہوں نے رکھا تو تم تو حضور کی امت ہو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، آخری نبی کی امت ہو، محبوب نبی کی امت ہو، محبوب امت ہو. تمہارا کام تو بہت آگے ہونا چاہیے. تم کو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے کہ تم روزے میں پریشان ہو رہے. تو پہلے بھی ہم نے دیے تھے روزے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایک تو ہے روزوں کا بڑا اہتمام، اس میں افطار کا وقت پر ہونا، اس میں سحری کا وقت پر ہونا، احتیاط سے ہونا. من خاف ادلج. ایک بات میرے دوستوں میں آپ سے عرض کروں گا بہت ہی معافی چاہنے کے ساتھ. ہم میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو مذہب پسند ہے، جیسے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جو مذہب پسند نہیں ہے وہ یہاں کیوں آئے گا بھائی؟ لیکن مذہب پسندی میں پھر 2 گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو مذہب کو بہت ایزی لیتا ہے، اور ایک وہ گروپ ہے جو مذہب کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتا ہے. ارے اللہ میاں نے بہت آسانی دی ہوئی، چلتا ہے. ارے اذان وقت ہو گیا پہلے کا، ارے میاں چلتا ہے، بس صبح سے شام تک بھوکے رہنا اصل ہے. نہیں ویسا نہیں. ایزی لینے سے مذہب مس ہو جاتا ہے، یاد رکھ لو. مذہب ایزی لینے کی چیز نہیں ہوتی. سب سے زیادہ جس میں کیئرفل ہونا ہے، پرفیکٹ ہونا ہے، وہ مذہب میں حساسیت چاہیے. اس میں دوسری دنیاوی چیزوں میں تو پھر بھی چاہے آپ ایزی لے لیں،
جبکہ وہاں نہیں چلتی ہے گاڑی، کمپیوٹرائز ہو گئی پوری دنیا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ میں محمد رکھا ہوا ہے اور اس کی اسپیلنگ الگ الگ ہوتی ہے، تو ایم ایم کے بعد میں بعض لوگ ای ڈی لگا دیتے ہیں، بعض لوگ اے ڈی لگا دیتے ہیں، تو آپ نے فرض کرو اپنے نام میں اے ڈی پرنٹ کروا دیا، ایک مرتبہ کمپیوٹر میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد میں جب آپ نے سوچا کہ اے ڈی لکھنے میں اور ای ڈی لکھنے میں کیا فرق ہے، محمد ای ڈی ڈال رکھو، ایکسپٹ ہی نہیں کرتا ہوں، اب اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے، اس میں ایزینس چلتی نہیں، مذہب کے معاملے میں سب چلتا ہے، اللہ میں آپ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تراویح میں بھی چلتا ہے، سحری میں بھی چلتا ہے، کھانے پینے میں بھی چلتا ہے، حرام غذا پیٹ میں اگر گئی تو حضور نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا گئی اگر وہ عبادت کرتے کرتے سوکھی کاڑی کی طرح بھی ہو جائے گا تو اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ حلال غذا کا اہتمام پیٹ میں، ارننگ حلال ہو، اور حلال ارننگ کے بعد میں وہ چیز جس کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ کنفرم حلال ہو۔ ایک ہوتا ہے حلال ہونا ان جنرل کانسیپٹ اور ایک ہے کنفرم حلال ہونا، دونوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ احتیاطی نہیں رہی مسلمانوں میں، جس دن احتیاط آئے گی اس دن مذہب سدھرے گا ان کا، ورنہ نہیں سدھرے گا۔ بے احتیاطی سے چل رہی گاڑی اللہ معاف کرے، مگر یہ کہ اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو کہیں نہیں جائے، کچھ کرنے والا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار گئے، دکان والے کو انہوں نے پیسے دیے، دکان والے نے کہا کہ یہ سکہ چلتا نہیں، یہ کھوٹا سکہ، اس زمانے میں جو ہے کرنسی روپ کاغذ میں نہیں تھی، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ سونے کے اندر چاندی کے اندر مکسنگ بہت رہتی تھی، تو اس کا ایک معیار تھا، اور جو ہوتا ہے پیسے والا وہ پرکھتا تھا اس کو کہ بھئی اس میں صحیح کون سا ہے۔ تو جیسے انہوں نے پیسے دیے، وہ اللہ والا آدمی، اس کو کیا معلوم، اس نے پیسے دیے، دکان والے نے کہا کہ یہ تو کھوٹے ہیں، ان کو وہ بے ہوش ہو، وہ اس نے یہ کہا، جواب یہ دیا، بے ہوش ہو گئے۔ اب لوگ جمع ہو گئے، کچھ لوگ جنید بغدادی کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کیا کیا تم نے حضرت کے ساتھ؟ اب وہ مارنے کے گر رہے اس پہ توڑ رہے، اس کے اوپر غصے میں آ رہے ہیں، تو نے کچھ نہ کچھ ان کو ستایا۔ میں نے کچھ نہیں ستایا ان کو۔ اب جب بڑی مشکل سے ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے حضرت آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ اب تو اللہ کے ولی ہیں، آسمان زمین گر جائیں گے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ بولیے کیا اس نے بدتمیزی کی، ابھی اس کی خبر لیتے ہیں۔ کہنے لگے بھائی اس کی کوئی بدتمیزی نہیں۔ بولے پھر ہوا کیا؟ کہا کہ جب میں نے اس کو پیسے دیے، یہ تو مجھے جانتا نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، یہ سکہ نہیں چلتا ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ تو مجھے آخرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا جب میں اللہ کے دربار میں پہنچوں اور وہاں اپنے ایمان اور اعمال کے ہدیے کو پیش کروں، پوچھیں گے کہ کیا لایا، اور میں کہوں گا کہ یہ لایا ہوں، اور وہاں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کھوٹا عمل ہے، یہ ڈپلیکیٹ عمل ہے، غیر معتبر عمل ہے، اس میں وہ ریکوائر پورے نہیں ہے جو میں چاہتا تھا، کیا بنے گا میرا؟ بس یہ تصور آیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ڈرنا اس کو کہتے ہیں میرے کو۔ ایزی نہیں لینا ہے، کھانے پینے میں ایزی نہیں لینا ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ ڈیمانڈ پیدا کریں، آپ کے مرضی کے مطابق چیز ملے گی، ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے، اس لیے نہیں ملتی۔ مرغیوں میں، لیم میں، بیف میں ماشاءاللہ بہت احتیاط آ گئی لوگوں نے اور کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ نہیں کر رہا ہے، بس ایک مسلمان بول رہا صحیح ہے، کسی نے کہا کہ نہیں اگر وہ صحیح نہیں کرنا تھا، اگر مرغی صحیح نہیں کٹی تھی، آپ بسم اللہ بول دو صحیح ہے۔ یہ لاجک پتہ نہیں کہاں سے لائی ہوئی ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے یہ لاجک، یہ بنائی کھڑی ہوئی لاجک۔ جو چیز حرام ہو گئی نا، جو جانور حرام ہو گیا کٹنے کے بعد، اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے آپ حلال سے کبھی بھی، امپاسبل ہے کہ آپ اس کو حلال میں کنورٹ کریں، ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حرام ہو گیا تو بسم اللہ بولنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، یاد رکھ لو، بلکہ بسم اللہ بولنے سے حرام میں بڑھ جائے گا۔ اس کو ایک مسئلے سے عرض کروں میں آپ کو۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب حرام ہے مگر میری عادت ہے، میں کیا کروں، یہ حرام ہے۔ لیکن ایک آدمی شراب پیتا ہے اور بسم اللہ بول کے پیتا ہے تو وہ کفر ہے۔ یہ تو اللہ کا حرام بھی کر رہا ہے، پھر اس سے اللہ کے نام کی بے عزتی بھی کر رہا ہے، کیونکہ حرام سے اللہ کے نام کو رکھنا بے عزت کرنا ہے اللہ کے نام کو۔ ابھی آپ بسم اللہ بولو اللہ کیسا ہو جائے گا؟ جب ایک چیز حرام ہو گئی تو وہ حلال کیسے ہو جائے گی؟ پھر نہیں ہوتی۔ اور حلال ہونے کے واسطے 4 شرطیں ہیں، یاد رکھ لو، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ ایک ہے حلال ہونے کی پہلی شرط جانور کا حلال ہونا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ جانور حرام ہے، کچھ جانور حلال ہے، اور جانور حلال ہونے کا مطلب بھی سمجھ لو،
جانور حلال ہونے کا مطلب ہے حلال کے ایبل ہونا، ایبلٹی ہے اس میں حلال ہونے کی، رائٹ نو حلال نہیں ہے وہ. حلال ہونے کی ایبلٹی ہے کہ اگر مخصوص طریقے پر کرو گے جیسا ہم بتائیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. جو جانور حرام ہوتا ہے اگر آپ مخصوص طریقے پر کرو گے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا. تو جانور حلال ہو. دوسری چیز، ذبح کرنے والا یا مسلمان ہو یا کتابی، مسلمان ذبح کرے یا کتابی ذبح کرے، اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی، یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط، ہر جانور پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو. پہلے کے یہودی عیسائی بسم اللہ پڑھنے کے پابند تھے، کیونکہ یہ بسم اللہ ہمارے لیے خاص نہیں آئی ہوئی، پہلے سے آئی ہوئی ہے. پہلے مذہب میں بھی بسم اللہ پایا جاتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط قرآن پاک میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآلہ مسلمین. بسم اللہ پہلے سے ہے. تو ان کے پاس بھی یہ تھا پہلے عقیدہ کہ بغیر بسم اللہ کے جانور حلال نہیں ہوتا، اس لیے وہ لوگ کرتے تھے، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال تھا. اب نہیں کرتے تو کوئی حلال ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ ہر جانور پر پڑھا جائے، ہر جانور پر. اس لیے ہینڈ کلاٹر ہونا ضروری ہے اور بسم اللہ بولنا ضروری ہے اس میں. اور چوتھی شرط ہے کہ حلق پر ذبح کیا جائے اور 4 رگیں کاٹی جائیں، کم از کم 3 رگیں کٹیں. ان چاروں میں سے اگر ایک بھی مس ہو گئی تو جانور میتا ہو جاتا ہے. چاروں میں سے ایک پائی گئی تو کام چل جائے گا نہیں، 2 پائی گئی تو کام چل جائے گا نہیں، 3 پائی گئی تو کام چل جائے گا نہیں. چاروں کے چاروں ہونا، اگر اس میں سے ایک بھی مس ہوئی تو میتا ہے، اس کو میتا کہتے ہیں قرآن میں. اور میتا خنزیر سے پہلے حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تم پر میتا حرام ہے، خون حرام ہے، لحم الخنزیر حرام ہے. میتا کس کو کہتے ہیں؟ حرام جانور کو کہتے ہیں میتا. خنزیر کو کہتے ہیں، کتے کو کہتے ہیں. میتا اس حلال جانور کو کہتے ہیں کہ جو غیر اسلامی طریقے پر موت کس کی ہو گئی، ذبح نہ ہوا، اس کو میتا کہتے ہیں. کھانے میں بہت احتیاط چاہیے. رمضان میں چاہے آپ پکوڑوں پہ گزارا کر لو، دہی بڑوں پہ کر لو، دال پہ کر لو، سبزی ترکاری پہ کر لو، فش پہ کر لو، اور جا کے آپ طریقوں سے بھی آپ کو حلال مل سکتا ہے. اصل کیا ہے معلوم؟ اگر مسلمان ڈیمانڈ کرے دکان والوں سے کہ ہم یہ لیں گے، دکان والا مجبور ہوتا ہے آپ کی شرط کو پورا کرنے پر. یہ ملک تو ہمارے ڈیمانڈ کو دیکھ کے ہی کاروبار چلاتا ہے. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ الحمدللہ شکاگو میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. ذبیحہ سپروائزری بورڈ ہے، شریعہ بورڈ کے تحت ہمارے پاس، ہم سرٹیفائڈ کرتے ہیں. مگر کیسا کتنا پرابلم ہے، ایک ایک کو سرٹیفائڈ کرنے ہم کو سال 1.5 سال لگ رہا ہے. اتنا لمبا وہ کرتے نہیں پورا جیسا بول رہے ہیں. اور ہم بول رہے فتوا نہیں دیتے، جب تک آپ صحیح نہیں کرو گے ہم نہیں دیتے. یہ پیسوں والا فتوا نہیں ہوتا، یہ فری کا فتوا ہے. مگر فتوا بڑا ہارڈ ہے. مطلب یہ کہ جو بالکل صحیح ہے وہ فتوا ملے گا. تو ہم نے یہ بات چلائی مسجدوں میں، تو مسجدوں والوں نے جا کے دکانداروں نے کہا کہ تو سرٹیفکیٹ لے تو ہم لے کے تیرا ورنہ نہیں. دکاندار ہمارے پاس آیا بورڈ کے پاس، ہم نے کہا کہ بھائی تمہارا جو ہول سیل ڈیلر ہے تم اس کو لاؤ گے تو ہم سرٹیفائڈ کو سو سکتے ہیں ورنہ نہیں. کیونکہ ہم کیسے کنٹرول کریں گے تمہارے اوپر؟ تو اس نے ڈیمانڈ ڈالا ہول سیل ڈیلر پر. تو وہ ہول سیل ڈیلر کو پکڑ کے لایا. تو ہم نے کہا کہ بھائی تم کہاں سے لاتا ہے یہی نہیں معلوم. تو جب تک تو سلاڈر والے کو نہیں لائے گا ہم تیرے کو سرٹیفائڈ نہیں کرتے. ایک کو سرٹیفائڈ کرنے ہم 3 کو ایک ساتھ کرتے ہیں، سلاڈر ہاؤس والا، ہول سیل ڈیلر، ریٹیل والا. کیونکہ تبھی آپ واچ کر سکتے ہیں، رینڈملی چیکنگ کر سکتے ہیں، کچھ اپنے شرائط لگا سکتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے چیز صحیح ہو کے آ رہی. ایسے آپ کو کرنا پڑے گا میرے دوستوں. اس ملک میں بہت آسان ہے، ہم کر نہیں رہے ہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے. حلال کھانا بہت ضروری ہے. جس آدمی کا جسم حرام غذا سے بنے گا جنت اس کو قبول ہی نہیں کرتی. یہ حدیث شریف میں وہ اگل دیتی ہے، وہ مہینے لیتی ہے اس کو. یہ تو سنار و اولا بھی جہنم اس کے زیادہ عادت کا. تو روزوں کے اندر افطار میں بھی احتیاط، سحری میں بھی احتیاط، ٹائمنگ کے اعتبار سے احتیاط، اور محتاط طریقے پر روزہ رکھنا ہے. اور قیام علیہ تطوع، اور اللہ پاک نے اس کے راتوں کا جو قیام ہے اس کو تطوع کرا دیا، یعنی فرائض سے ہٹ کر اس کو ایک مستقل چیز کا تطوع کرا دیا. نفلی نماز نہیں ہے، زائد علی الفرض کے معنی میں، فرض سے زائد ہے، فرض سے زائد ہو گیا. تو کل ظہر کے بعد چل لیں بقیہ بات اصل بات ہے. ٹھیک ہے. وہ حدیث شریف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا تھا اس کے کچھ مضامین عرض کر رہا تھا. بقیہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر سنا دوں گا. تھوڑا سا وقت رہ گیا، بس نماز کی تیاری فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق.